دل کو بہت خوشی حاصل ہوئی، کیونکہ اس زمانے میں ہمارا اور ہماری نسلوں کا قرآن سے جڑنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو مکتب ہے اور اس جیسے جو چھوٹے مکاتب ہیں صبح و شام کے، ان کا ایک بہت بڑا کام ہے۔ کام یہ ہے کہ مکتب میں آنے والے چھوٹے بچوں کی عقائد کی اصلاح کی جائے، ان کو تجوید سے قرآن پڑھنا سکھایا جائے اور ان کے اعمال کو سدھارا جائے، اعمال کی اصلاح کی جائے۔ ہر مکتب کے 3 بنیادی مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھایا جائے، مکتب میں آنے والے ہر بچے کو قرآن مکمل تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے، کیونکہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا فرض ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھو، ٹہر ٹہر کر پڑھو، اطمینان سے پڑھو۔ جو قرآن کو تجوید سے نہیں پڑھتے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور جو قرآن تجوید سے نہیں پڑھتے ان کا قرآن نہیں سنا جاتا، قرآن پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ تجوید سے قرآن پڑھیں گے تو اللہ خوش ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، اس تلاوت کو سننے کے لیے فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب کوئی مومن بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے، تو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کی قرات کو سنتے ہیں اور یہ سلسلہ آسمان تک چلا جاتا ہے۔ تو تجوید سے پڑھنا چاہیے، تجوید سے پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ قابل مبارکباد ہیں یہ بچے جو تجوید سے پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بعض بچوں نے بہت عمدہ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھا ہے، بعض بچے پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ مکتب کا پہلا مقصد، بنیادی مقاصد میں سے پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھایا جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کے عقائد کو درست کیا جائے، چونکہ ہمارا عقائد سے بڑا گہرا تعلق ہے مسلمانوں کا۔ عقائد صحیح ہوں گے تو پھر ایمان کا اعتبار ہوگا، ایمان معتبر ہوگا، اور عقائد صحیح نہیں ہوں گے تو پھر ایمان کا، عبادتوں کا، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ عقائد جڑ کے مانند ہیں اور اعمال ٹہنیوں اور اسی طرح پتوں کے مانند ہیں۔ جڑ مضبوط ہوگا، جڑ اچھا ہوگا تو اس کی ٹہنیوں کا اعتبار ہوگا، اس درخت کی ٹہنیاں اچھی ہوں گی۔ اگر جڑ خراب ہوگا، جڑ کے اندر کوئی خرابی ہوگی، جڑ کمزور ہوگا تو پھر اس کے ٹہنیوں کے اندر بھی کمزوری ظاہر ہوگی۔ ایمان، عقائد یہ جڑ کے درجے میں ہے۔ ان بچوں کو مکتب میں بنیادی عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ان بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول فرشتے برحق ہیں، اللہ کی کتابیں برحق ہیں، آخرت کا دن برحق ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ان بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ دوسرا جو کلمہ ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، جس کو ہم کلمہ شہادت کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہاں عبدہ کا لفظ ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے ہیں۔ یہ اس لیے سمجھایا جاتا ہے کہ ہم سے پہلے مسلمان دنیا میں تھے، یہود تھے، نصارہ تھے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود یہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے، وہ اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح نصارہ، یہ قوم گزری ہے، مسلمان قوم تھی، اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اور وہ اپنے بچوں کو یہی پڑھاتے تھے، یہی سمجھاتے تھے، یہی سکھاتے تھے۔ نبیوں کے بارے میں ان کا جو عقیدہ تھا وہ ایک دم غلط تھا، وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ نبی کو اللہ کا بندہ ماننے کے بجائے نبی کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ مجھے اور آپ کو جو کلمہ اللہ نے دیا ہے، کلمہ شہادت، اس میں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ تم اللہ کے نبی کو رسول کہنے کے ساتھ ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ بھی کہو۔ اور مکتب میں ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، اس لیے وہ گمراہ ہو گئی قوم، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، وہ گمراہ ہو گئی قوم۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ اور یہاں اس مکتب میں عقائد کو درست کرنے کے ساتھ ساتھ اعمال کی اصلاح کی جاتی ہے۔ پہلے سے نماز پڑھنا نہیں آتا ہے تو نماز پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ بیٹھنا نہیں آتا ہے تو بیٹھنا سکھایا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے۔ اور اگر پہلے سے اعمال سیکھے ہوئے ہوں، اعمال میں کوئی فساد ہو تو اس فساد کو درست کیا جاتا ہے، اس فساد کی اصلاح ہوتی ہے، اعمال کو سنوارا جاتا ہے۔ بزرگ اور عزیز نوجوانوں، یہ جو مکاتب ہیں یہ دین کے قلعے ہیں۔ جیسے قلعے میں فوجی رہتے ہیں اور فوج سے ملک کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طرح ان بچوں سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بظاہر بچے ہیں، لیکن ان کو یہاں جو پڑھایا جا رہا ہے، جو سکھایا جا رہا ہے، ان کے دماغوں میں جو بٹھایا جا رہا ہے، ان کے دلوں میں جو عقائد بٹھائے جا رہے ہیں، یہی عقائد کل ان کے کام آئیں گے، اور فتنوں کے دور میں زمانے میں یہ اپنے ایمان پر جمے رہیں۔ اگر ان کو بچپن میں یہ بتا دیا جائے، یہ سکھا دیا جائے اور ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے اللہ ایک ہے اور پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ان کو ان کے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی، ان کو مرتد نہیں بنا سکتی۔ اگر بچپن میں ان بچوں کو یہ نہ سکھایا جائے، وحدانیت کی تعلیم نہ دی جائے، رسالت کی تعلیم نہ دی جائے، آخرت کے بنیادی عقائد نہ سمجھائے جائے، تو ان بچوں کو بڑا ہونے کے بعد آسانی سے مرتد بنا دیا جاتا ہے۔ مرتد بنانا، ایمان سے ہٹانا آسان ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیں کتنے کالجز کے بچے، یونیورسٹیوں کے بچے اور بچیاں مرتد ہو رہے۔ کیوں مرتد ہو رہی؟ وجہ یہی ہے کہ ان کے ماں باپ نے بچپن میں ان کے دینی تعلیم کی فکر نہیں کی، ان کے عقائد کو، ان کے ایمان کو محفوظ رکھنے کی، اس میں اضافہ کرنے کی انہوں نے کوئی فکر نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ غلط عقائد کے ساتھ پلے بڑے، جس کے نتیجے میں انہوں نے اپنا ایمان کھو دیا، ان کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو یہ بچے قیمتی بچے ہیں، ان کے ذریعے ان کی ایمان کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، اور آئندہ نسلوں کی ایمان کی بھی حفاظت انشاءاللہ ان کے ذریعے ہوگی۔ اور اس مکتب میں آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس مکتب میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے،
ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ مکتب کے اساتذہ کی وہ عظمت اور اوقات نہیں ہوتی لوگوں کے دلوں میں جو دوسرے علماء کی ہوتی ہے۔ بخاری شریف پڑھانے والے، مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کی جو قدر ہوتی ہے وہ قدر مکتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے ان کو عالم ربانی کہا ہے، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو مفسر قرآن تھے، ان سے پوچھا گیا کہ عالم ربانی کون ہے، علماء ربانیین سے مراد کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا العالم الذی يعلم الصغار قبل الكبار ھذا هو عالم ربانی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عالم بڑوں سے پہلے بچوں کو پڑھاتا ہے وہی عالم ربانی ہے۔ یہ اساتذہ وہ ہیں جن کو اللہ نے عالم ربانی کہا ہے۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم ربانی کہا کیونکہ یہ چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور ایک بات میں والدین سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ کام ہمارا تھا، اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا تو ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچے کو کلمہ یاد دلاتے، ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچے کو نماز پڑھنا سکھاتے، ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اپنے بچے کو نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں یاد دلاتے، ہم نماز کی تسبیحات یاد دلاتے، نماز کے وظائف یاد دلاتے۔ اور اس کے بعد جب بچہ قرآن پڑھنا سیکھ لیتا تو قرآن سمجھنے کے لیے ان اساتذہ کے پاس اپنے بچوں کو لاتے اور ہم اپنے بچوں کو ان کے حوالے کرتے اور کہتے کہ ہم نے تو قرآن پڑھنا سکھا دیا ہے، اب قرآن سمجھانا آپ کا کام ہے، قرآن آپ سمجھائیں۔ یہ ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے۔ قربان جائیے، احسان مانیے، ہمارا کام یہ اساتذہ کر رہے ہیں، کلمہ سکھانا یہ میرا کام تھا، میرے بچے کو مکتب کے استاد کلمہ سکھا، اللہ اللہ کہنا، اللہ اللہ سکھانا اور چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرانا، یہ میرا کام تھا، ماں باپ کا کام تھا جو اساتذہ کر رہے ہیں۔ ہم ان کے قدردان بنیں، ان کے اس احسان کو مانیں اور اس احسان کا بہترین بدلہ جو ہو سکتا ہے دنیا میں ہم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے ہم ان کے احسان کا بدلہ اور ان کی اس خدمت کا بدلہ اس دنیا میں کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک قول ہے، ایک مقولہ آپ کا، کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو مجھے بیچ دے یا غلام بنا کے رکھ لے، پوری زندگی میں اس کی غلامی کرنے کے لیے تیار۔ اب جن اساتذہ نے ہمارے بچوں کو پورے حروف تہجی یاد کروائے، پوری تختیاں یاد کروائے اور پھر اس سے آگے بڑھ کر دعائیں، احادیث، دینی معلومات، مسائل تقریر کرنا سکھایا، نعت پڑھنا سکھایا، ہمیں ان کا کتنے احسان مند ہونا چاہیے۔ تو میری آپ سے والدین سے گزارش ہے کہ اساتذہ کی قدر کریں اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھرپور ساتھ دیں۔ میں ذمہ داروں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس موقع پر کہ آپ نے الحمدللہ ان بچوں کو دیندار بنانے کا اور دین سے، قرآن سے جوڑے رکھنے کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے۔ مبارک ہو، یہ جو خدمت آپ کر رہے ہیں اس کا بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں آپ کو ضرور ملے گا، اور ان بچوں میں سے ایک ایک بچہ بھی آپ کے لیے سفارشی بنے گا قیامت میں۔ ایک بچہ بھی اگر قرآن صحیح پڑھنے والا بن گیا تو قیامت میں وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ مبارک ہو، اتنے سارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کون بچہ اس میں آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا اور سفارش کا ذریعہ بنے گا، قیامت میں آپ کی انگلی پکڑ کے جنت میں لے کر جائے گا۔
آپ اس خدمت میں لگے رہیں، اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں، مزید اللہ سے توفیق مانگے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو نے جس کام کی ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے اس کام کو قبول بھی فرما لے اور اس کام کی وجہ سے آخرت کے ہمارے مسئلے کو حل فرما دے، یہ دعا کرتے رہیں۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں سے درگزر فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، بقیہ زندگی کو آپ کے مرضیات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، بقیہ زندگی میں ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرمائیے، ہر خیر کے کام میں ہمارا اور پوری امت مسلمہ کا حصہ شامل فرمائیے، ہر برائی سے، فتنے اور معصیت سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، ہم سب کے ایمان و اعمال کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، موت تک دین پر استقامت نصیب فرمائیے، دین کے تمام چھوٹے بڑے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم، آپ نے جو صلاحیتیں اور نعمتیں دی ہیں ان کو دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ صلاحیتوں اور نعمتوں کو دنیا کے پیچھے لگا کر حسرت اور افسوس کے ساتھ مرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ ہمیں سے ہر ایک کو اچھی زندگی، اچھی موت اور اچھا انجام نصیب فرمائیے۔ بری زندگی سے، بری موت سے، برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائیے، اس دینی محفل کو، جلسے کو بے انتہا قبول فرمائیے، بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرمائیے، ذمہ داروں کی فکروں کو قبول فرمائیے۔ پروردگار عالم، اس مکتب میں پڑھنے والے تمام بچوں کو 100% دیندار بنا دیجیے، قرآن صحیح معنوں میں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قاری قرآن بنا دیجیے، خادم قرآن بنا دیجیے، پروردگار عالم عالم قرآن بنا دیجیے، پورے دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس مکتب کو چلانے کے لیے ذمہ داروں کی اب تک جو کوششیں، محنتیں ہوئی ہیں، ان تمام کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائیے، مزید ان کو کوششوں میں، محنتوں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس مدرسے کی، اس مکتب کی تمام ضروریات کو مکمل فرمائیے۔ پروردگار عالم، اس مکتب کو اس پورے علاقے کے لیے، اس پورے محلے کے لیے مرکزی مکتب بنا دیجیے، ایک مثالی مکتب بنا دیجیے، نمونے کا مکتب بنا دیجیے۔ پروردگار عالم، محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو بھی قبول فرمائیے۔ اس محلے کے جتنے بچے ابھی تک مکتب میں نہیں آئے ہیں، مکتب سے نہیں جڑے ہیں، ان کو مکتب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ مانگا ہے اسے بھی عطا فرمائیے۔ بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے، آپ ہمارے رب ہیں، آپ نے ہماری ہر ضرورت کو، جائز ضرورت کو پورا کیا ہے۔ بقیہ زندگی میں بھی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجیے، ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی علی النبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جلسے کا بالکل آخری حصہ رہ گیا ہے انعامات کی تقسیم کا، تو میں سب سے پہلے عمومی انعامات تمام بچوں کو، ہمارے مدرسے میں جتنے طلبہ پڑھ رہے ہیں ان تمام طلبہ کے لیے ہمارے مدرسے میں ماشاءاللہ انعام کا انتظام کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ امتحان تو لیا گیا، ہر بچہ ماشاءاللہ اس قابل تھا کہ اسے پہلا انعام دیا جائے۔ اگر ہر بچے کو پہلا انعام دیا جائے تو وہ پہلا نہیں رہتا، تو لہٰذا اس اصول کو باقی رکھنے کے لیے ہم نے پہلا، دوسرا، تیسرا انعام زائد نمرات، زائد خوبیوں کی وجہ سے دیا ہے، ورنہ ماشاءاللہ ہر طالب علم نے بہت اچھے انداز سے اپنے امتحانات کو دیا تھا۔ تو لہٰذا ہر بچے کی ہمت افزائی ہو اور مزید اس کے محنت میں اور رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، اس لیے اس لحاظ سے ہر بچے کو انعام دیا جائے گا، لہٰذا نام پکارا جائے گا۔ میں مساجد کے ذمہ داروں سے اور مکتب کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ وہ برائے مہربانی سامنے اٹھ کر تشریف لائیں، تھوڑا تکلیف گوارا کر لیں۔ سیکریٹری صاحب
متولی صاحب, بخاری صاحب, محمد یاسین, جلدی جلدی آؤ بیٹے, لے جاؤ پھر بیٹھ جاؤ. ہاں جی, محمد یاسین, عشاء سلطانہ, رقیہ بانو, عائشہ, ادیبہ, رضوان, سہانہ, محمد یونس, محمد ریحان, حفصہ. بچے آتے رہیں, انعام لے کر واپس جا کر بیٹھ جائیں. جی جی. عبدالعظیم, اریب, جاوید بھائی چلو اٹھا دو. میں فیاض صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں سامنے. محمد عمر, ارشاد, حمزہ, تسمیہ, مدیحہ. غیر دیکھو نیچے. اس کے بعد اویس, کلثوم, یوسف, سفیان, سمیر, فیض, حاتم, یاسر, فیضان, ہانی, ابراہیم, فیصل, اسماعیل, فضل, فرحان, وہی دیکھو, ریحان, عمیرہ. انس, شاہد, محمد, فیصل, بریرہ, انیق, عرفات, اشفاق, سعد, عبداللہ, شاہان, یاسین, عبدالجمیل, عبدالرحمن, عبدالرحیم, ارحم, حذیف. شام کے بچے آ رہے ابو بکر غوث, فرحان. اب میں مولانا خالد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہ مخصوص علماء, مخصوص طلباء کو انعام سے نوازیں. ذرا بشا بھائی, مولانا صاحب, مولانا بیٹھ جاؤ. اب امتحانات میں اول دوم سوم جو پوزیشن پر آئے ہیں ان بچوں کا انعام ہے. یہ چھوٹی 0 کلاس سے یاسین, یہ فرسٹ نمبر پر آیا ہے. رقیہ بانو, یہ دوسرے نمبر پر آئی ہے بچی. عشاء سلطانہ, یہ تیسرے نمبر پر آئی ہے. دوسرا
مولانا حافظ ندیم صاحب کی کلاس میں فرسٹ نمبر پر آنے والا بچہ محمد اویس، دوسرے نمبر پر آنے والا یوسف، تیسرے نمبر پر سفیان، اب یہ قرآن میں جو طلبہ قرآن میں جو 20 طلبہ ہیں ان میں پہلا نمبر آنے والا بچہ عبداللہ، دوسرے نمبر پر عرفات، تیسرے نمبر پر اشفاق، اب وہی نام وہ ہمارے تقریباً 5 طلبہ وہ ہیں جو سال میں پورا قرآن مکمل پڑھے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے شاہد، اور ایک جماعت ہے مغربات پڑھنے والی 2 منٹ، اس میں فرسٹ نمبر پر آنے والا بچہ فرحان، 2 منٹ یہ دن، دوسرے نمبر پر ابو بکر، تیسرے نمبر پر عدنان، تیرا دوسرا حصہ بیٹے دوسرا اس کا حصہ، دوسرا اس کا تیسرا حصہ ابو بکر، تیسرا حصہ، یہ قرآن پاک مکمل کرنے والے بچے، وہ دے دو 2 منٹ، محمد شاہد، وہی نا، سلام کرو، مصافحہ کرو، قرآن مکمل پڑھنے والے سال میں محمد انس، مطلع صاحب آ جائیں، بریرہ، فیصل، محمد، اب نورانی قاعدہ مکمل کرنے والے عائشہ بنت امجد، ترکاری امجد، حاتم، یہ بچے سال کے اندر نورانی قاعدہ مکمل کر کے قرآن شروع کیے، ام کلثوم، اس کے علاوہ 4 بچے ایسے ہیں جو محنت میں پڑھنے لکھنے میں تھوڑا کمزور ہیں لیکن محنتی بچے ہیں، اخلاق بھی بہت اچھے ہیں، جی جی، ان کے لیے ایک کیا بولتے ہیں بیسٹ اسٹوڈنٹ ایوارڈ ہے، محمد سعد، یہ بچہ اخلاق میں بہت اچھا ہے، ارشاد یہ بڑا محنتی بچہ ہے، فیض یہ بھی بڑا محنتی بچہ ہے، غوث مغرب بات پڑھنے والا بچہ، اب بچوں کا مسئلہ حل ہو گیا، اب جو ذمہ داران ہیں ان کی ہمت افزائی ہوگی انشاءاللہ، مختصر وہ دیکھ لیں گے، مطلع صاحب کچھ حالان دیا والا، ہمارے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ ان کی بھی بڑی محنت ہے، بچے پڑھتے ہیں تو یہ بچوں کا کمال نہیں بلکہ اساتذہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، کھیت پر محنت کرنے والا کسان ہوتا ہے تب جا کر اناج نکلتا ہے، تو کمال زمین سے زیادہ، نام پکار دو، نام حافظ ندیم صاحب، ان کی سال پوشی کی جائے، حافظ ندیم صاحب،
हाफिज़ हसन, मौलाना हसन साहब, मौलाना मुस्तफ़ा साहब, मुफ्ती मुस्तफ़ा साहब। अब हम सब को हिम्मत मिलती है हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारों की वजह से। इतनी बड़ी हिम्मत करने के लिए सबसे पहले बैक सपोर्ट ज़रूरी है। वो बैक सपोर्ट हमारे मस्जिद के ज़िम्मेदारान माशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। तो लिहाजा मैं उनकी हिम्मत अफजाई के लिए मुतल्ली साहब से कहता हूँ, बादशाह भाई, हमारे मस्जिद के रीढ़ के हड्डी हमारे सेक्रेटरी साहब जीलान साहब, अल्लाह इनके उम्र को दराज करे, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फ़रमाए। बड़े उलमा से बड़ी मोहब्बत करने वाले, मेरा नाम पुकार ले हमारा हर वक्त जब भी कौन सी भी ज़रूरत हो तो आगे बढ़कर, एक है माली मदद करना, दूसरा जो है ये कहना कि हज़रत हम आपके साथ हैं। ये हमारे हाजी फैयाज़ साहब, अल्लाह ताला इनके उम्र में बरकत अता फ़रमाए, हमेशा कहते हैं कि हज़रत आप काम करें, हम आपका साथ देते हैं। और हमारे मस्जिद के नायब मुतवल्ली ज़ुबैर साहब, ये इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत कुछ कह देता है, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फ़रमाए। अब मैं एक ऐसी शख्सियत का तज़किरा करना चाहता हूँ जिनकी खूबियों से आप खूब वाकिफ़ हैं, वो हमारे मुतवल्ली साहब हैं। अल्लाह ताला इनके उम्र में और मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। उड़ा शालूं, अरे जावेद भाई, असलम भाई, असलम भाई, आज दुनिया में सबसे कीमती चीज़ वक्त है, कोई वक्त देने को तैयार नहीं। माशाअल्लाह फजर के बाद से लेकर 8 साढ़े 8 तक असलम भाई जो है अपना पूरा वक्त देते हैं। लोग सुबह की नींद कुर्बान करने को तैयार नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नींद में भी हों ऐसे उठकर भाग के आते हैं कि हज़रत मदरसे का वक्त हो गया। गोया असातिज़ा जिस तरह ज़िम्मेदारी से भाग के आते हैं, इस तरह ये उठ के आते हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी बरकत अता फ़रमाए, इनकी खिदमत को कबूल फ़रमाए, इखलास और लिल्लाहियत अता फ़रमाए। इसके बाद हमारे मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना खालिद साहब, इनकी हिम्मत अफजाई भी हो जाए। शब्बीर साहब, डिपो वाले शब्बीर भाई,